الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بارگاہ رسالت میں کیا پڑھیں؟ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو عرض کیا کریں؟ نہ تو ہمیں عرض کرنا آتا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ الفاظ کون سے ہوں جو مقبول ہوں، مگر 3 سے 4 قصیدے ایسے ہیں، 3 سے 4 باتیں ایسی ہیں جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہو چکی ہیں۔ امام بصیری کا قصیدہ نبی پاک نے چادر عطا کی، حضرت امام جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قصیدہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، تیسرا قصیدہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے۔ یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو قصیدہ ہے نا، یہ قصیدہ اتنا مقبول ہے کہ ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی وادی حمراء میں۔ تو یہ 3 قصیدے ہو گئے، اور چوتھا قصیدہ سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ قصیدہ ہے، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اللہ آپ کو موقع بھی دے، اللہ کرے یاد بھی رہے، تو یہ چاروں قصیدوں کے کچھ اشعار آقا کے مواجہ پر کھڑے ہو کر کے حضور میری تو کوئی بات نہیں، مجھے بولنا بھی نہیں آتا، مجھے پتہ بھی نہیں کیا عرض کروں، آپ کے ان 4 مقبول عاشقوں کا میں جو انہوں نے لکھا وہ عرض کر رہا ہوں، حضور مجھ پر بھی کرم فرما دیجئے۔ آپ پر خود ایک کیفیت بن جائے گی جب آپ پڑھیں گے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا، بلکہ ہم اپنے بارے میں تو یہ کہیں گے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تو اللہ کریم بارگاہ رسالت کا خاص فیضان ان 4 عظیم ہستیوں کے ذریعے ہمیں عطا فرمائے، ان کے صدقے نصیب فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں، جب سے قصیدہ بردہ شریف تو بچپن سے پڑھتے ہیں، اور جب سے پڑھتے تھے تو بڑا شوق تھا کہ کبھی زندگی میں امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری ہو۔ تو جب ہم مصر گئے تھے تو امام بصیری کے مزار پر جب حاضری ہوئی تو میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی بار یہ سارے اشعار پڑھے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امام بصیری کے قدموں میں بیٹھ کر پڑھنے کا موقع ملا، اللہ وہ پڑھنا بھی قبول فرمائے۔ تو بہرحال یہ قصیدہ بردہ شریف سے ہمیں شغف ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ تو یہاں میں 2-3 باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ امام بصیری جو ہیں یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں، امام جامی یہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں۔ اب ان دونوں قصیدوں میں کچھ ایسے معاملات بھی حل ہو جائیں گے جو کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے، جو عقیدے پر بات کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، نبی پاک کو یا کے ساتھ کیوں پکارا جاتا ہے، یہ تو جناب آج کل کے لوگوں نے شروع کر دیا، یہ تو درست نہیں ہے۔ قصیدہ بردہ شریف پہلی بات دنیا کا کون سا کونا ہے اور دنیا کی کون سی زبان ہے جو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کون سا شعر ہے؟ یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بہ، اے تمام مخلوق میں مکرم، تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اب یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بصیری کہہ رہے ہیں، اور اس زمانے سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا آ جائیں امام جامی کے قصیدے پر، اس میں تو اس کہتے ہیں نا پنجابی میں گلی مکا دی ہے، آپ نے تو ہر شعر میں کیا کہا؟ تنم فرسود جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مرد آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ، ہر شعر میں یا رسول اللہ کا ذکر کیا۔ یہ صدیوں سے قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، یہ اردو زبان میں نہیں ہے، یہ فارسی زبان میں ہے، اور سبحان اللہ کمال کر دیا۔ آپ کے اشعار کو بندہ سمجھ جائے نا تو اس کے آنسو نہیں رکتے۔ جو انداز اختیار کیا، جو مسکینی اختیار کی، جو آقا کی بارگاہ میں عرض و معروض کا سلسلہ پیش کیا، وہ کہتے ہیں جو سوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نال نق کنم جاں یا رسول اللہ۔ حضور کبھی آپ مجھ مسکین کی طرف جب تشریف لائیں، مجھ پر بھی کرم فرمائیں، میرے گھر بھی قدم رنجا فرمائیں۔ حضور آپ کے قدموں پر نہیں، آپ کے نالین پاک کے نقش پر جامی اپنی جان قربان کر دے گا، آپ کہتے ہیں۔ اور کمال کا شعر ہے، روضہ رسول پر جا کر یہ شعر ضرور دہرانا اور تصور کرنا کہ حضور تمہیں سن رہے ہیں، کہنا آقا جب قیامت کا دن ہو تو مجھے بھول نہ جائیے گا، چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگاراں۔ حضور جب گناہگاروں کے لیے شفاعت کا
بازو قیامت کے دن پھیلائیے گا، مکم محروم جامیراں دراں یا رسول اللہ، میرے آقا قیامت کے دن مجھے بھول نہ جائیے گا، جامی کی شفاعت ضرور کیجئے گا۔ جب آقا کے روضے پر جائیں ضرور یہ شعر آقا سے عرض کریں کہ مکم محروم جامیراں دراں یا رسول اللہ۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انداز صدیوں سے جاری ہے، نعت کا ماحول صدیوں سے جاری ہے، پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض و معروض اور استغاثے کا سلسلہ یہ صدیوں سے جاری ہے۔ آج کل اگر کوئی لوگ کنفیوژن پھیلائیں تو ان باتوں میں نہ آیا کرو، یہ عشق کی باتیں ہیں جو عشق والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، بس اللہ ایسا بنا دے کہ مرتے وقت بھی، مرتے دم تک ہم نبی پاک کے گیت گاتے رہیں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کا شعر ہے کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، بلکہ حضور قبر میں بھی پہنچ جاؤں نا، اور مجھ سے جب فرشتے میرا دین پوچھیں، میرا ایمان پوچھیں، ساری زندگی آپ ہی کا نام لیا ہے، آپ ہی کے گن گائے ہیں، تو پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، کیونکہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ تو بڑی کمال کی باتیں ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کو اگر ان اشعار پر آپ ترجمہ پہ غور کریں تو کیا التجائیں ہیں، کیا خوبصورت باتیں ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کے وظائف اور اس طرح کی باتوں کو اور عشق رسول کو بڑھانے والے کلاموں کو ہمیں سنتے رہنا چاہیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو پیارے آقا کا سچا عاشق بنا دے۔ عشق رسول کے اظہار کا ایک طریقہ درود پاک پڑھنا بھی ہے، اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس سے محبت زیادہ بندے کی زبان پہ اس کا ذکر زیادہ۔ آپ کو کبھی کسی کو چیک کرنا ہو نا، تھوڑے آپ کسی کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کسی کے ساتھ بیٹھے تو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی اپنے والد کا نام لیتا ہے، کوئی ہوتا ہے اپنے بچوں کا نام لے رہا ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے اپنے کسی دوست کا نام لیتا ہے، اچھا کوئی ہوتا ہے کسی اور شخصیت کا، یا کسی معاذ اللہ بعض اوقات کسی اگر اداکار کا فین ہے یا فٹ بالر کا یا کرکٹر، کوئی نہ کوئی اس کی زبان پہ آتا رہتا ہے۔ آپ کو تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا یہ کس کا فین ہے، یہ کس سے محبت کرتا ہے، اس کی زبان پر ذکر کس کا زیادہ ہے۔ ایک عاشق رسول، ایک سرکار کے امتی کی زبان پر سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر ہونا تو وہ نبی پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہماری زبان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تر رہنی چاہیے۔ اور اس کے فضائل کتنے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ، آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ آئے ہائے، ادھر رہتے رہتے جنت میں گھر دکھا دیا جائے گا، صرف 1000 بار درود پڑھنا ہے۔ فضول باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو، موبائل پر، سوشل میڈیا پر ہمارے گھنٹوں نکل جاتے ہیں۔ جیب میں تسبیح رکھا کرو، جب موقع ملے نا ذکر و درود سے زبان تر رکھیں۔ کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے بھی ہیں یار ہماری آنکھیں عشق رسول میں نہیں بہتی ہیں، مدینے کی بات ہوتی ہے ہماری آنکھوں میں ویسے آنسو نہیں آتے، ہم اور لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ درود پاک کے عادی ہو گئے نا، آپ کے دل میں انشاءاللہ عشق رسول کی شمع جلنا شروع ہو جائے گی، آپ کا دل انشاءاللہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا مدینہ بننے لگ جائے گا۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 2 واقعات اور کچھ حدیثیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک ایسا پہلو کہ جس کی آج ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم محبت تو کرتے ہیں مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو خوبصورت پہلو ہیں کیا وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک شخص جس نے نبی پاک سے کچھ کاروبار کیا تھا، لین دین کیا تھا، کھجوریں لینی تھی، ٹائم آنے والا تھا، ابھی کچھ دن باقی تھے، اس کا نام تھا زید بن سعنہ۔ پبلک کے درمیان اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا اور بڑی شاؤٹ کے ساتھ، بڑے ترش لہجے میں، روڈ انداز میں نبی پاک سے گفتگو کرنے لگا کہ آپ نے میرا مال دینا ہے، میری کھجوریں دینی ہیں، وہ کیوں نہیں دے رہے؟ الفاظ کیسے تھے کہ تم عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ حقوق کو ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو اور ٹال مٹول سے کام کرتے ہو، یہ تمہاری عادت بن گئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم یہودی بھرے بازار میں نبی پاک سے، اور حضرت عمر ساتھ ہیں۔
حضرت عمر کا جلال، آپ کی نبی پاک سے محبت اور انداز ایسا، حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، کھجورے دینے میں، مال دینے میں کچھ وقت باقی تھا، ٹائم پورا نہیں ہوا تھا، وہ خامخائی کا آرگیومنٹ کر رہا ہے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا، آپ نے کہا ہے دشمن خدا تجھے پتا نہیں اللہ کے رسول سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے بیچ میں انٹروین کیا، اے عمر ایسا نہ کہو، تمہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا مال دے دیجئے، اور اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نرمی سے گفتگو کرو۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کے نبی ہیں، 7 صحابہ موجود ہیں، اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو یہ تو موقع تھا ریونج لینے کا، مگر نبی پاک نے معاملے کو کول ڈاؤن کیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے کہا اے عمر یہ کھجورے اس کی دے دو، اور ایسا کرو تھوڑی زیادہ دے دینا، اس لیے کہ جو تم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا نا، اسے گھور کر بات کی تھی، اے عمر اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، سہم گیا ہوگا، یہ تھوڑی زیادہ اس کی دل جوئی کے لیے دے دو۔ اب ذرا میں بہت باریک بات کرنے جا رہا ہوں، کاش میں سمجھا سکوں۔ نبی پاک علیہ السلام خود بھی کھجورے دے سکتے تھے، زیادہ بھی دے سکتے تھے، حضرت عمر کے ذریعے کیوں بھجوائیں ہیں؟ حضرت عمر کی بھی تربیت کرنی ہے، کیونکہ گھورا انہوں نے تھا نا، انہوں نے جناب ہارش انداز اختیار کیا تھا تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی چاہت کیا ہے اور اسلام کا اسلوب کیا ہے۔ حضرت عمر گئے اور آپ نے کھجورے بھی دی، تھوڑی زیادہ بھی دے دی، کہا عمر زیادہ کیوں لائے ہو؟ زید بن ثانہ کہتا ہے آپ نے کہا میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بڑی تیز نظروں سے گھورا تھا، تمہارا دل ٹوٹ گیا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا تھوڑی اور دے دو۔ کہا عمر تم مجھے جانتے ہو میں کون؟ حضرت عمر نہیں جانتے تھے اس کو۔ کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہا تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہ پھر تمہیں اندازہ نہیں کہ تم عالم ہو کہ نبیوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، اتنی بدتمیزی سے تم نے بات کی؟ تو زید بن ثانہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، میں نے ساری نشانیوں کو اللہ کے اس حبیب علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چیک کر لیا، 2 باقی تھی، 2 نشانیاں مجھ سے چیک نہیں ہو رہی تھی، اور وہ نشانیاں کیا تھی کہ ان کی قوت برداشت جو ہے ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی نا، جتنا غلط انداز اختیار کیا جائے گا، ان کا حلم اور ان کی بردباری اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اے عمر مجھے چیک کرنا تھا، یہ میں نے انداز جان بوجھ کے اختیار کیا، اور آج میں تمہیں گواہی دیتا ہوں یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اے عمر آج میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سنو میں بہت مالدار ہوں، اپنی آدھی رقم جو ہے، اپنی آدھی پراپرٹی، آدھا مال اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور زید بن ثانہ مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے عالم تھے، پھر نبی پاک کے غلام بن کر صحابی رسول بن گئے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس ایک واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے نا کہ یہاں لڑائی کی جا سکتی تھی، بدتمیزی تو اس نے کی تھی نا، آج ہم یہی تو جواب دیتے ہیں بھائی میں نے شروع نہیں کی لڑائی، میں نے تھوڑی بدتمیزی کی، پہلے اس نے کی، پہلے اس نے گالی دی پھر میں نے گالی دی، پہلے اس نے ہاتھ اٹھایا پھر میں نے ہاتھ اٹھایا، پہلے اس نے زیادتی کی پھر میں نے زیادتی کی۔ یہی تو وہ مسئلہ ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک شاندار پہلو یہی ہے، مگر جب ہماری باری آتی ہے کوئی دے کر تو دکھائے گالی، کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات تو کرے۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت کا پہلو حسن اخلاق ہے، میرے آقا نے یہ اسلام ایسے نہیں پھیلایا، معافی سے پھیلایا، درگزر سے پھیلایا، مسکرا کر پھیلایا، حسن اخلاق سے پھیلایا۔ اور ہم شاید جملہ میں سخت کہنے جا رہا ہوں، ہم اسلام پھیلانا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے مسلمانوں کو اپنے غصے سے، اپنی لڑائی سے، اپنے طنز سے، اپنی بری باتوں سے دور کر رہے ہیں۔ اسلام کیسے پھیلائیں گے ہم تو مسلمانوں سے بیر لے کے بیٹھے، ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے، ہر بندہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کو پڑھیں نا، ایسی معافیاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، ایک بندے نے پلان کیا، کیونکہ اس زمانے کا سینیریو سمجھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ کفار کا ملک ہے وہ حملہ کرے گا ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے گا، ایسا نہیں تھا، لوگ ساتھ ہی رہتے تھے، ایک ہی محلہ تھا، ایک ہی ٹاؤن تھا جس میں غیر مسلم بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، کوئی بیریئر تو تھا نہیں، آس پاس میں پڑوسی رہتے تھے، کیونکہ اسلام تو شروع ہوا تھا، ابھی تو دعوت اسلام شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ایک شخص جس کا نام غورس ہاتھ میں ننگی تلوار لیے نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کرنے آ گیا، کوئی گارڈ نہیں تھا، ایون کوئی صحابی بھی نہیں تھا، پیارے آقا اکیلے آرام کر رہے تھے، بظاہر سوچا جائے تو اس کے پاس زبردست چانس تھا،
مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بچانا تو رب نے تھا۔ تو غورث جیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کھل گئیں۔ غورث بڑے تکبر والے انداز میں کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہاتھ پہ تلوار ہے، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نوبڈی دیئر۔ ہائے ہائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لفظ فرمایا، اللہ۔ اب یہ لفظ کس کی زبان سے نکلا ہے؟ حبیب خدا کی زبان سے نکلا ہے۔ غورث کانپنے لگا، یہ لفظ کی ہیبت ایسی تھی کہ وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی، فرمایا غورث اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب بتائیے، کوئی بندہ قتل کرنے آیا ہے، کوئی بندہ جان لینے آیا تو اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ غورث بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ اور یہ باتیں تھی کہ لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، خون کے پیاسے مسلمان ہوتے تھے، غلام بن جاتے تھے۔ ان دا ہسٹری آف یونیورس نبی پاک کا جو انداز تھا نا، آپ نے بہت سارے انسیڈنٹ سنے ہوں گے۔ اچھا، ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بدقسمتی سے کراچی کے حالات بھی ہیں، کبھی کوئی لوٹنے آ گیا، کبھی کسی داڑھی والے کو، مذہبی آدمی کو دیکھ کر ابل تو ان پہ بھی رحم نہیں آتا، چلو کبھی رحم آ جائے، کوئی لڑنے آئے دیکھ کر کہتا ہے چلو یار معاف کیا۔ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے لڑنے آئے، مارنے آئے، وہ معاف کر دے، مگر شان دیکھو میرے آقا کی، جان لینے آتے تھے، دیدار کرتے تھے، اخلاق دیکھتے تھے، جان دینے والے بن جاتے تھے۔ حضرت عمر کی لائف تو سمجھو نا، واٹ اے بیوٹیفل پرسنالٹی، کیا انفلوئنشل شخصیت ہے۔ اسلام نہیں لائے تو کفار کی یوں سمجھے فورس ہیں، آپ کی وجہ سے کفار ہمت میں ہیں۔ اور نبی پاک نے حضرت عمر کے ایمان لانے پر دعا کی ہے کہ اللہ عمر کو اسلام دے کر، عمر کو مسلمان بنا کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور ادھر حضرت عمر نبی پاک کی جان لینے ننگی تلوار لے کر دروازے پر جاتے ہیں، اور دروازہ کھلتا ہے اور آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ نبی پاک چند جملے ارشاد فرماتے ہیں، عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ غور کریں کہ یہ کیا تھا؟ ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ پہلے اب جان لینے والے ہیں، اور رائٹ آفٹر ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں حضور کیا ہم اکبر نہیں ہیں؟ چھپ کر نماز کیوں پڑھیں گے؟ طواف چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ آئیے ہم طواف کرتے ہیں، آئیے ہم اذان دیں گے، آئیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جان لینے والا جان دینے والا بن جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں، یہ نبی پاک کی سیرت ہے۔ تو خدا را دشمنیاں ختم کرنی ہے نا، اگر اپنے مخالفین ختم کرنے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ معاف کرنا شروع کر دو، درگزر کرنا شروع کر دو، اگنور کر دیں، ہر چیز کو سر پہ سوار نہ کیا کریں۔ اچھا اس نے میرے بارے میں ایسا کہا، ساری رات سوچتے رہیں گے، میں بھی نہیں چھوڑوں گا، میں بھی کچھ پلان کروں گا۔ ارے چھوڑ دو یار، کہا تو کوئی بات نہیں، پتہ چل بھی گیا تو کوئی بات نہیں، دل بڑا رکھے۔